بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے اسلام کی رہنمائی اور ہدایات موجود نہ ہوں۔ ہمارا یقین ہے کہ پوری انسانیت کی بھلائی اور فلاح اسلام کے ان زرعی اصولوں پر عمل کرنے ہی میں ہے۔ اسلام کا نظام عفت و عصمت نہ صرف عورت بلکہ پورے معاشرے کی بقا اور تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو غض بصر اور حجاب کا جو واضح حکم دیا ہے، اس کی پاسداری کے بغیر معاشرے کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ پردہ یا حجاب اسلام کے نظام عفت و عصمت کا ایک جزو ہے جس کی بنیاد ایمان اور روح حیا ہے۔ سال 2004 میں دنیا بھر میں مسلمان تنظیموں کی جانب سے 4 ستمبر کو عالمی سطح پر یوم حجاب قرار دیا گیا ہے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت یہ دن پاکستان میں ہر سال منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں پردے اور حجاب کی بنیاد پر امتیازی سلوک یا تعصب کا نشانہ بننے والی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ اس سال جماعت اسلامی نے حیا اور حجاب، تحفظ بھی رحمت بھی کے عنوان سے عشرہ حجاب منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں حیا کی اقدار کی بحالی اور معاشرے کو مسلمان عورت کا باوقار مقام یاد دلانا ہے۔ حیا کا چلن ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث دونوں اصناف کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ حیا ایمان کا بنیادی وصف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور حیادار نہ ہو، ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حیا کی اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ حیا اور شائستگی کی جگہ بے باک اور بولڈ رویے عام ہو رہے ہیں۔ میڈیا نے بھی اس ضمن میں بہت حد تک منفی کردار ادا کیا ہے۔ شرم انگیز لطائف اور ویڈیوز وسیع پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ بچے تو بچے، باشعور افراد بھی دل و نگاہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت سے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پر مغربی اور بھارتی کلچر کے اثرات کے باعث ہمارے یہاں بھی عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ڈراموں میں قریبی اور محترم رشتوں کی حرمت کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا اور کاروباری ادارے جس طرح عورت کو اشتہارات میں کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم پاکستانی خواتین اس کی مذمت اور مخالفت کرتے ہیں اور اس استعمال کو اپنے نسوانیت کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس استعمال کو اپنی نسوانیت کی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس کو اشتہارات میں نامناسب طور پر استعمال کیا جائے یا جس کے ذریعے اشیاء کی قیمتیں متعین کی جائیں۔ یہ عورت کا کھلا استحصال ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کی عطا ہے۔ میڈیا پر عورت کا استحصال اور بے راہ روی کے یہ رجحانات معاشرے میں عورت کے لیے عدم تحفظ اور اس کے احترام نہ ہونے کی صورتحال کو معاشرے کے اندر بڑھا رہے ہیں۔ خصوصاً آج بچے ہوں یا بچیاں پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر ہم ان منفی رجحانات کی اصلاح کے لیے معاشرے کے باشعور طبقات کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے موجودہ تناظر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حجاب ایک رویہ بھی ہے اور اس کا اظہار بھی۔
اسلام کے نظام عفت و عصمت میں پردہ نہ صرف دل اور آنکھ کا ہے اور نہ صرف اوپر اوڑھنے والے حجاب کا، بلکہ ان دونوں پہلوؤں کو اپنانے سے حجاب کی ضرورت مکمل ہوتی ہے، ورنہ یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ حجاب نہ صرف مسلمان عورت کے وقار کی علامت ہے، بلکہ یہ عورت کا اعتماد بھی ہے جو اسے معاشرے میں ایک متحرک اور فعال کردار ادا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے پردے کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہماری ہر علاقائی ثقافت میں خواتین کا لباس ساتر اور باپردہ ہے۔ یہاں خواتین کی بھاری اکثریت باحجاب ہے، الحمدللہ۔ شہروں میں خواتین اور نوجوان بچیاں بڑی تعداد میں خود کو کسی نہ کسی شکل میں ڈھانپ کر باہر نکلنا پسند کرتی ہیں۔ ایک مشہور تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر نے 7 مسلم اکثریتی ممالک میں حجاب سے متعلق سروے کروایا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں 98% خواتین گھر سے نکلتے وقت کسی نہ کسی شکل میں پردہ کرنے کی حامی ہے، جبکہ صرف 2% خواتین سر ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھتیں۔ حجاب کے نئے نئے انداز متعارف ہونا بے حجابی نہیں، بلکہ حجاب کے فروغ کی علامت ہے۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ اچھی روایات اور اقدار کی بقا اور تقویت کے لیے معاشرے میں خیر کی قوتیں باہم مل کر کوشش کریں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پردہ اور حجاب کبھی بھی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خواتین حجاب میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ، تعلیم، سماجی خدمات، میڈیا، ملکی اور بین الاقوامی فورمز پر یعنی تمام شعبۂ زندگی کے اندر پورے اعتماد کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس اہم دن کی مناسبت سے ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ملک میں حیا اور حجاب کے کلچر کی ترغیب اور حوصلہ افزائی کی جائے ملازمت پر عورت کو عزت و وقار اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ طالبی نصاب اس طرح مرتب کیا جائے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں اور بچیوں میں حیا کی آبیاری ہو سکے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ایسے مواد پر پابندی عائد کی جائے جو بے حیائی اور عریانی پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میڈیا پر عورت کو شو پیس اور گلیمر گرل بنا کر پیش کرنے کے بجائے اسے عزت اور احترام کا مقام دیا جائے۔ اشتہارات اور ڈراموں میں حیا کی دھجیاں نہ بکھیری جائیں۔ معاشرے کو بے راہ روی کے راستے پر لے جانے والے تمام عوامل کا قلع قمع کیا جائے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس وقت پاکستان میں جو ہے عشرِ حجاب کے تحت جو سرگرمیاں انجام دے گی اور دے رہی ہے، میڈیا کو ہم اس سے آگاہ کرنا چاہیں گے۔ بین الاقوامی حجاب ویبینار کا کل یعنی 1 ستمبر کو اہتمام کیا گیا اور اس میں دنیا بھر کے 5 بر اعظموں سے 22 ممالک کی 200 سے زائد خواتین نے شرکت کی ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر سے 32 اسپیکر خواتین ہمارے اس فورم پر موجود تھیں۔ بڑے شہروں میں سیمینارز، کانفرنسز اور ڈسکشن فورمز رکھے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں 4 ستمبر کو لاہور میں ایک سیمینار ہے ہمارا اور 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہمارا سیمینار ہے۔ ڈسکشن فورمز اور اسٹڈی سرکلز مباحثے منعقد کیے جائیں گے۔ محفوظ معاشرے کی تشکیل میں مردوں کی ذمہ داریوں پر لیکچرز بھی رکھوائے جائیں گے۔ معاشرے کی مختلف طبقات کی خواتین کی آراء پر سروے کیا جا رہا ہے، جس کو اس موقع پر پیش کیا جائے گا۔ میڈیا پرسنز، اینکرز کے نام خطوط ارسال کیے جائیں گے۔ بیوٹی پارلر اور بوتیک کو خطوط اور لٹریچر پہنچایا جائے گا۔
بڑے شہروں میں شاہراہوں پر بل بورڈز اور حجاب سے متعلق ہورڈنگز آویزہ کیے جائیں گے، اور بڑے شہروں میں موجود شاپنگ مالز میں مالکان سے ملاقات کر کے ان کے تعاون سے حجاب سٹالز لگائے جائیں گے۔ لباس تہذیب کی علامت یا لباس فیشن اور اسلام کے عنوان سے کتابچے بڑی تعداد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ شعبہ نوجوان کے تحت گرافک آرٹس کے مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خواتین ممبران سے ملاقاتیں کی جائیں گی، اور آج ہی ہم نے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ہماری خواتین رکن پارلیمنٹ نے جو ہے اس سلسلے میں قرارداد پیش کی ہے۔ آن لائن ادبی نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ قرآن انسٹیٹیوٹس اور جامعات میں مختلف تقاریر اور مباحثوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آئیے اپنے اقدار کے تحفظ، آنے والے نسلوں کی شناخت کی خاطر ہمارا ساتھ دیجیے۔ اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو عزت، محبت اور تحفظ سے معمور معاشرہ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے۔ ہم میڈیا سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارا قومی میڈیا اور پریس عالمی یوم حجاب کو اس کے شایان شان طریقے سے مناتے ہوئے اپنے پروگرامات، خبروں اور خصوصی پیکیجز میں حیا اور حجاب کے کلچر کو معاشرے میں پروان چڑھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔